السلام علیکم۔ روزے کے آداب، روزے کے احکام کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کے لیے ہمیں نیت کرنی ضروری ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رات سونے سے پہلے ہی ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض کیلنڈروں کے اندر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان وغیرہ اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں۔ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، صرف ایک عمل ایسا ہے جس کی نیت کے لیے الفاظ بولے گئے ہیں، وہ ہے اللہم لبیک عمرۃ و لبیک حجا۔ باقی کسی بھی چیز کے لیے نیت کے الفاظ اونچی آواز سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام ہے، روزے کی نیت بھی دل کے ارادے کا نام ہے، تو اس کے بغیر روزہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفلی اور فرضی روزے میں یہی فرق ہے کہ فرضی روزہ جو ہوتا ہے نا، وہ نیت کر کے رکھنا پڑتا ہے، اور جو نفلی ہے، آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھایا، تو آپ دن کے وقت آپ کو خیال آتا ہے کہ چلو یار میں روزہ ہی بنا لیتا ہوں، تو شام تک آپ کچھ نہ کھائیں، آپ کو نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر درمیان دن میں آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزے کی نیت رکھی ہوئی ہے، تو درمیان میں آپ کا دل کرتا ہے کوئی چیز کھانے کو، تو آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، یعنی نفلی کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ تو فرضی روزہ جو ہے نا، اس کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ دوسرا حکم، دوسرا آداب یہ ہے روزے کا، سحری ضرور کھائی جائے۔ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب عیسائیوں کے روزے میں یہی فرق ہے۔ سحری کو اللہ کے رسول نے برکت کا کھانا کھایا ہے، تو اس لیے ایک پانی کا گلاس پینا یا کھجور کھانا یا کوئی ہلکی پھلکی غذا سحری کے طور پر کھانا، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ تو جان بوجھ کر بغیر وجہ کے سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر بندہ صبح بیدار ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اگر وہ روزہ اس طرح نبھا سکتا ہے تو اس کو بغیر کھانے کے سحری کے روزہ شام تک پورا کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تیسری بات، روزے کا جو وقت ہے اس کے اندر ہم نے درمیانے وقت میں روزے سے جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو اگلا ادب روزے کا یہ ہے، ہم اس کو چوتھا ادب کہہ سکتے ہیں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب روزہ چھوڑنے میں جلدی کرے گی۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لیا جائے۔ بعض لوگ مزید اندھیرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ تاخیر جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ آگے پانچواں ادب یہ ہے کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے۔ روزہ کھجور سے کھولنا، کھجور تر ہو یا خشک ہو یا پانی کے چند گھونٹوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیوی بوجھل کھانے ہوتے ہیں، افطار کرتے وقت بہت زیادہ تکلف کیا جاتا ہے، اور بیکری کی چیزیں اور چٹپٹی چیزیں، مسالے دار چیزیں، اور بعد میں معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی سادہ غذا استعمال کی جائے۔ چھٹا ادب روزے کا یہ ہے، افطاری سے پہلے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اہل فلسطین کے لیے۔ ساتواں ادب، افطاری کی دعا پڑھی جائے، اور دعا پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے، بعد میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔
لیکن بعض لوگ ایک اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اس کی سند صحیح نہیں ہے، تو اس لیے وہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آٹھواں ادب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ روزہ کھلوانا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اچھا عمل ہے، سحری کروانا یا روزہ کھلوانا۔ تو روزہ افطار کروانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، کہ جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے، روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا روزے دار کو اور غازی کو ہوگا۔ تو روزہ جو افطار کروائے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا ایک اور دعا آتی ہے جو کہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو ہم نے یاد کر لینا چاہیے اور اس کو آگے جب کوئی مطلب افطاری کروائے اس کو یہ دعا دینی چاہیے۔ تو یہ تھے ضروری آداب اور احکام روزے کے۔ تو انشاءاللہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو چیزیں ناجائز ہیں اور جو جائز ہیں روزے کی حالت میں، ان تین باتوں پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔